لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آیت نمبر 216. آیت کا تعلق ہے 190 سے. کل میں نے کہہ دیا تھا وہاں حکم دیا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. جو لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں آپ بے شک ان سے قتال شروع کر دیں، کیونکہ ڈیفنس یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے. آپ اپنا ڈیفنس کریں، اپنے جان کی تحفظ کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی دین کی حفاظت کریں. یہاں پہ اسی حکم کو ذرا زوردار انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی ایز اے مسلم کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے فائٹ کرنا. کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے اور کانسٹیٹیوشنل لا اسے فنڈامنٹل لا کہتے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر کوئی اسے چینج کروانا چاہے تو اسے کہتے ہیں ٹریٹر، اسے امپیچ کیا جاتا ہے. کتب علیکم القتال، لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے آپ کے اوپر القتال فائٹ، وہو کرہ لکم، اور حال یہ کہ یہ قتال کرنا اور جنگ کرنا کرہ لکم یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو. طبی اعتبار سے طبیعت نہیں چاہتی کہ آدمی فائٹ کے لیے چلا جائے، وہاں برستے ہوئے تیر ہوں، اور آج کل تو برستے ہوئے برسٹ ہوں اور میزائل ہوں اور راکٹس ہوں. طبیعت نہیں چاہتی. تو اللہ کریم نے فرمایا طبیعت میں جانتا ہوں آپ کو، وہ کرہ لکم، کہ یہ فائٹ کا حکم واقعی طبعی اعتبار سے آپ لوگوں کو ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، لیکن بسا اوقات ان تکرہوا شیئا آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے. دو کنڈیشن لگائیں، شرعی اعتبار سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی اور نتیجے کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بسا اوقات ان تحبوا شیئا آپ پسند کریں گے کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن وہ چیز وہ آپ کے لیے شر ہوگی، وہ چیز آپ کے لیے شر ہوگی شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ مستقبل کا علم، کسی چیز کے خیر و شر ہونے کا علم یہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہیں، جو حکم میں دیتا ہوں اسے سوچے سمجھے بغیر کرتے جائیے، کیونکہ نتائج اور عواقب میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. امیر المومنین، امیر المومنین میں نے بتا دیا تھا، شاید آپ اس دن نہیں تھے، اور میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ نے اچھے بحث کو اور اچھے چیپٹر کو مس کر دیا. ہاں، یسألونک عن الشہر الحرام، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 194 سے. 194 پیچھے دیکھیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ جو 4 مہینے تھے اس میں لڑنا جھگڑنا اور فائٹ کرنا یہ کفار کے نزدیک حرام تھا. اسلام کے اندر یہ حکم ان کے رواج کے اعتبار سے آیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رواجوں کو انٹیکٹ رکھا ہوا تھا. جو چیزیں ذہن میں ایک بار جگہ پکڑ لیتی ہے تو آپ نے دھیرے دھیرے اسے نکالنا ہوگا. اگر یکمش آپ نکالنا چاہیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. صحیح؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایز اٹ واز اسی طرح رکھ دیا، اسٹیٹس کو برقرار رکھ دیا، اسٹیٹس کو برقرار رکھ دیا کہ ہاں میرے دین میں بھی ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا ناجائز ہے. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو تانا دے دیا، مسلمانوں کو تانا دے دیا اس شہر حرام میں قتل و قتال کا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف یہ تو نہیں لڑے، آپ بھی لڑے ہیں. اگر ان کے نزدیک حرام ہے تو آپ کے نزدیک کون سی جائز ہے ان مہینوں میں جنگ کرنا؟ تو اللہ کریم نے وہاں فرما دیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام. وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. صحیح؟ اب یہاں پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوشچن کر دیا کہ اچھا جی یہ جو شہر حرام ہوتے ہیں یہ احترام والے مہینے جو 4 ہیں، ایک ہے رجب جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور 3 یہ کانزیکٹیو ہیں، ایک شوال، دوسرا ایک ذیقعد، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم. کہ یہ جو 3 مہینے ہیں
ان میں لڑنا جھگڑنا یہ ناجائز تھا. ابتدائی اسلام میں بھی اس میں لڑنا جھگڑنا وہ ناجائز تھا. تو اب انہوں نے ڈائریکٹ کوشچن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شہر حرام میں لڑنا جھگڑنا. یسألونک عن الشہر الحرام، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو یعنی اسی مسئلے کے متعلق اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے، جبکہ بسا اوقات آدمی آپ سے پوچھا کرے گا، آپ کو پنسائے گا یا کچھ اپنی انانیت کی بات کرنا چاہے گا. صحیح. تو اب یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے میں پنسانا چاہتے تھے. بعض اوقات لوگ آپ کو سننے آئیں گے کہ کوئی بات ہمیں ملے تاکہ پروپیگیٹ کر جائیں کہ مولوی صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگلوانا چاہتے تھے تاکہ اس کے خلاف پروپیگیٹ کیا جائے کہ ہاں آج تو نئی بات اس نے نکالی ہے کہ کوئی حرام مرام مہینہ نہیں ہے، کوئی احترام والا مہینہ نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام. یہ دروازہ ذرا کھولیں تاکہ ہوا آ جائے. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے متعلق. قتال فی، کس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے، انہیں معلوم ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کہا قتال فی، اسی حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ فائٹ کرنا اس میں جائز ہے. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق. قتال فی، یعنی قتال کرنے کے بارے میں کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے آپ کے دین میں، جائز ہے ناجائز ہے. قل، آپ کہہ دیجئے انہیں قتال فیہ کبیر، کہ جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. کبیر بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اب ان کو تو مل گیا، اچھا تو پھر آپ کے ساتھیوں نے تو ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا. میں نے مسئلہ بتا دیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے جمادہ الاخرى یا جمادہ الثانیہ، دیٹ از اے لیونر منتھ ان اسلامک کیلنڈر اور لیونر کیلنڈر، جمادہ الاخرى، اسی کے آخری دن انہوں نے فائٹ کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کی پلی یہی تھی کہ یہ رجب کا پہلا دن تھا، یہ رجب کا پہلا دن تھا. اور اگر رجب کا پہلا دن تھا تو واقعی وہ تو حرمت والا مہینہ تھا، اس میں قتل و قتال کرنا ناجائز تھا. اور انہوں نے خوب پروپیگیٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق کہ انہوں نے تو رجب کے پہلے دن ہی قتل شروع کر دیا. یہ عجیب آسمانی دین کے لانے والے ہیں کہ حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب تو دے دیا کہ قل قتال فیہ کبیر. اب اگر اس طرح اس جواب کو، حالانکہ سوال کا جواب تو یہی ہے، سوال کا جواب تو یہی ہے، لیکن کہتے ہیں بعد والی باتوں کو ریزرویشن کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کبھی کبھار مفتی صاحب وہ فتویٰ دے دیتا ہے لیکن ساتھ اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس فتوے کو کس حوالے سے استعمال کرے گا تو وہ پورے ریزرویشن لکھ دیتا ہے پیچھے. حالانکہ مفتی از باؤنڈ، ہی مسٹ بی کنفائنڈ ٹو دا کوسچن which has been questioned and asked by some person or some people، کہ وہ اپنے فتوے کو اسی تک محدود رکھے، لیکن he must be aware of the circumstances، کہ جس ماحول میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں لوگ اس جواب کو کس انداز میں لے لیں گے، تو وہاں وہ نوٹ میں لکھ دیتا ہے کہ نوٹ. صحیح ہے، وہ لکھ دیتا ہے نوٹ. ہاں نہیں، ریزرویشن ہوتے ہیں، ریزرویشن. یعنی مثلا اگر مجھ سے پوچھا گیا فتویٰ کہ سپر مارکیٹ میں جو گوشت ملتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا بنایا ہوا گوشت ہے، عیسائیوں کا بنایا ہوا گوشت ہے، تو میں فتویٰ دے دوں گا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. یہودی، بس جواب تو یہی ہے کہ یہودی، مسلمان اور عیسائی کا ذبیحہ کھانا جائز ہے. پھر میں بعد میں ریزرویشن رکھوں گا. لیکن سپر مارکیٹ میں جو گوشت ملتا ہے وہ نہ تو ذبیحہ ہوتا ہے اور نہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ذبیحہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے الیکٹرک سلاٹر سے کاٹ دیتے ہیں، اسے کٹوانا کہتے ہیں، ذبیحہ کرنا نہیں کہتے ہیں، وہ کٹوا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پر کوئی کلمہ پڑھنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی. صحیح ہے. اب یہ ہے تحفظ، یہ ہے تحفظ. یہاں کے متعلق اگر میں اپنے گاؤں میں ہوں تو وہاں پر اس تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہاں سلاٹر کا تصور بھی نہیں، یہاں سلاٹر کا تصور بھی، اور ان ایگزسٹنس وہاں عیسائی کا کوئی ذبیحہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو وہاں تو میں فتویٰ دے دوں گا ہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہو طعام الذین اوتوا الکتاب حل. اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی کو سرکمسٹانسز سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروانا ہے، اس پر لازم ہے. ادروائز وہ جو فتویٰ دے گا اسی کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے.
صحیح. اب رسول اللہ یہاں سے فتوے کی دوسری صورت نکل آئی. فتوے یہاں تو لوگ مفتی بن جاتے ہیں, ہر ایک آدمی مفتی ہے. جس نے بھی ترجمے کا قرآن کریم اٹھایا اور پڑھ لیا, he is a great mufti and he will talk about hadith sahih and da'if while he does not know what is hadith sahih and what is hadith da'if. That is not a quality, that is a term being used by muhaddithin, and muhaddithin better knows which one will be sahih one and the da'if one. Da'if does not mean that that is mardood or rejectable hadith. No, it means whenever there will be any conflict between a sahih and da'if hadith, sahih will be preferred. And if there will be no any sahih hadith, then you are bound to obey the order which has been given in hadith da'if. Because by hadith da'if, we cannot mean that this is a weak hadith. No, that is a quality. That whenever, for example, اب حدیث صحیح کے یہ ضمنی بات آ گئی, کیونکہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ ایک عام آدمی جسے استنجا کا شرعی طریقہ نہیں آتا, وہ بھی پوچھ لیتا ہے مولوی سے کہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے. تو مجھے تو غصہ آ جاتا ہے کہ اگر میں جاؤں اور اگر کسی فزیشین سے کہہ دوں, اس نے کوئی نسخہ لکھ لیا اور میں اس کے ساتھ اس میں ڈسکشن کر دوں کہ یہ جو آپ نے دوائی دی ہے یہ اس بیماری کے لیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہ کوئی سائیڈ افیکٹ, تو وہ کیا کہے گا کہ دے دیں مجھے دوائی. یہاں تو لوگ ذرا زیادہ سویلائز ہو جاتے ہیں, وہاں پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر سے کہنے تپڑ مار دے گا, نکلے باہر چلیں, پھر کلینک کا منہ نہ دیکھیں, پھر کلینک آنے کی کوشش کی. صحیح ہے. تو یہ وہ مولانا روم نے ایک وہ تو تمثیلات پڑھتا رہتا ہے, تمثیلات کہ بھائی ہر ایک میدان کے بولنے والے علیحدہ ہوتے ہیں. جب ہم میڈیکل فیلڈ میں جائیں گے تو قاضی فضل اللہ وہاں کوئی ٹاک نہیں کرے گا, کون کرے گا؟ کوئی فزیشین اینڈ سرجن, ہی ول ٹاک. جب انجینئر کے میدان میں ہوں گے تو دی انجینئر ول ٹاک ریگارڈنگ انجینئرنگ, وی ول آسک برادر ہلمندی. صحیح. کنسٹرکشن کے متعلق ہم ہلمندی سے بات کریں گے. اگر آپ مجھے کہہ دیں کنسٹرکشن کے متعلق تو میں کہوں گا کہ بیڑا غرق کر دو, میں مشورے دوں گا تو بیڑا ہی غرق کر دو گے. تو مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی, وہ کیا کہتے ہیں اسے, بنسری, وہ بانسری بجا رہا تھا, بانسری. تو اس نے اتنا زور لگایا کہ نیچے سے ہوا نکل گئی, تو اس کو غصہ آیا اور بانسری کو مولانا روم نے واقعہ نقل کیا ہے. اور مولانا روم نے کہا کہ اس نے وہ بانسری کو منہ سے نکال کر پیچھے اس طرح دکھا دیا کہ اگر آپ کو میرے سے اچھا بجانا آتا ہے تو آپ ہی بجا دیں. یہ ایسی مصیبت ہے. یعنی اسے بھی غصہ آیا ہے, تبھی ایسی عجیب مثال اس نے کر دی ہے. صحیح. تو اب یسألونک عن الشہر الحرام, وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شہر حرام کے متعلق, قتال فیہ, فائٹ کے متعلق, فی شہر حرام میں. ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حدیث صحیح اسی کے چند کوالٹیز ہوتے ہیں, بٹ صحیح وی کین ناٹ ٹرانسلیٹ دی حدیث صحیح with a word that is a correct hadith. Every hadith is correct. When hadith is hadith, that's correct. As far as ضعیف and hasan لغیرہ and mustarif and munkar and mudallas and mudraj, there are 100 kinds of ahadith. 100 kinds of ahadith. And these all are ahadith. The only rejected hadith is the saying of a human being which has been attributed wrongly to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He has not said so and so, but someone, he attributed that saying to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that's called mawzu, the fabricated saying. What? The fabricated. And in this regard, the ulama has written volumes of book. Volumes, just like Al-Mughni li Ibn Qadama, just like Tazkiratul Mawzu'at li Allama Al-Maqdisi, just like Mawzu'at Kabir li Allama Al-Qari, just like the Tanqihat of Allama Ibn Hajar Al-Asqalani. Even a person, he does not know who was a alim hadith, and he asks about hadith sahih and hadith da'if, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So we have spent lot of our umr and our age studying the ahadith, learning from the ulama, and then we were teaching to our own students. We have spent some 30 years. Until now, we cannot correctly define the hadith sahih and da'if, and you are asking me about hadith sahih and da'if. عجیب بات ہے, آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. حدیث صحیح اس کے کوالٹیز ہیں. ایک, ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ. 5 ہیں, 5 کوالٹیز ہیں. ما نقلہ عدل, راوی وہ عدل ہوگا, and عدل means a dependable one. کس کے نزدیک ڈیپینڈیبل؟ علماء کے نزدیک, ابن حجر کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ اظہر کے نزدیک نہیں. اظہر کیا جانتا ہے اس کو, وامق کیا جانتا ہے, فضل اللہ کیا جانتا ہے اس کو. He is a known person to Allama Ibn Hajar. He is a known person to Imam Bukhari. He is a known person to Abdul Rahman al-Darimi. He is a known person to Ahmad ibn Hanbal. He is a known person to Yahya ibn Mu'in. He is a known person to Waki ibn al-Jarrah.
نقلہ عدل. اینڈ the second one تام الضبط, جس کی میموری, کیونکہ اس زمانے میں میموری کی بات تھی, لکھنا تو ہوتا نہیں, جس کی میموری ڈیپینڈیبل ہو. اور کتنی ڈیپینڈیبل؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس نے کتاب حدیث کی لکھی ہے, وہ ایک راستے پر 30 سال پہلے گئے تھے. 30 سال بعد جب واپس آ رہے تھے تو اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو ایک جگہ پہ جب وہ پہنچے ساتھیوں کے ساتھ تھے, تو وہاں اس طرح جھک کے چلنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک درخت ہے, جاتے ہوئے میرا سر مارا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی درخت مرخ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی درخت مرخ نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ اس گاؤں کے 4 آدمی, ان سے میں پوچھا کروں گا, ایسے آدمی جو 30 سال پہلے اس مکان کو دیکھ چکے تھے اور درخت کو دیکھ چکے تھے, اگر واقعی میرا حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں درخت کے اسپاٹ کو نہیں جانتا, then I have no any right to narrate the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اور 4 تو کیا, 12 آدمیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا تھا. جب رات کے وقت آدمی چلتا ہے اس راستے پر تو وہ سر مار دیتا. تیسرا بسند متصل, نیریشن چین وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. میں اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اور چوتھا من غیر شذوذ, دوسرا ڈیپینڈیبل قسم کا راوی اور نیریٹر جو ہے میری روایت میں اس سے مخالفت نہ ہو, جی کے الفاظ سے میرے الفاظ مخالف نہ ہو. صحیح. اور پانچواں ولا علت, کہ اس میں کوئی اضطراب اور ڈسٹربنس الفاظ میں نہ آ چکا ہے. اور ڈسٹربنس اس قسم کا نہیں کہ آپ نے کوئی اپنا الفاظ گڑ دیا ہے. فار ایگزامپل لغت عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک جلسہ اور دوسرا قعدہ. جلسہ کا معنی بھی ہے بیٹھنا اور قعدہ کا معنی بھی ہے بیٹھنا. اب حضور علیہ السلام نے ایک لفظ کہہ دیا جلسہ اور میں نے اسے کہہ دیا قعدہ, جسے علماء اضطراب کہتے ہیں کہ this is not the actual wording of Rasulullah while the meaning is the same. Meaning is the same. So that is not a rejected hadith, but that is ضعيف. Instead of that one hadith where the narrator has narrated قعدہ in the very wording of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ علیحدہ ایک فن ہے, انشاءاللہ تفسیر ختم کریں گے تو پھر وہ شروع کر دیں گے, اگر آپ لوگ رہے اور ہم بھی رہے. صحیح. اور زندگی باقی رہی. یسألونک عن الشہر الحرام, وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شہر حرام کے متعلق, قتال فیہ, جنگ کے متعلق, فیہ شہر حرام میں, قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر, کہ جنگ کرنا شہر حرام میں کبیر, بڑی گناہ ہے, بڑی گناہ ہے. لیکن اب پیچھے دیکھیے, اب پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑی گناہ ہے, لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا, اللہ کے ذات پر کفر کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, مسجد حرام کے باسیوں کو, اہل مکہ کو مکے سے نکالنا, والفتنہ, اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ کوئی چھوٹی گناہ ہے؟ تو آپ اپنے 5 کر رہے ہیں, اس کا کوئی رونا نہیں رو رہے. میرے ساتھیوں نے ایک آدمی کو مارا ہے, جو مارا بھی ہے جمعہ الثانیہ میں, کہ جی بہت بڑا جرم کر دیا ہے, شہر حرام میں فائٹ کر دیا ہے اور آدمی کو مارا ہے. تو اسے کہتے ہیں ریزرویشن. اسے کیا کہتے ہیں؟ تحفظ. کیونکہ انہوں نے قتال فیہ کبیر والے فتوے کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا تھا, کہ خود مانتے بھی ہیں کہ اس میں فائٹ کرنا ناجائز ہے, قتل کرنا ناجائز, اور آدمی کو مار دیا ہے. تو بجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیلنڈر پہ جاتے ہیں کہ چلو جی اسٹرانومرز کے پاس جاتے ہیں, ماہر فلکیات سے پوچھتے ہیں کہ وہ دن جو تھا وہ جمادہ الثانیہ کا آخری دن تھا یا رجب کا پہلا دن تھا, تاکہ فیصلہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں. شہر حرام میں جنگ کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ ہے, لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جو آپ کر رہے ہیں, اللہ کی ذات اور اس کی قوتوں اور قدرتوں سے انکار کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا جو آپ مجھے رکوا رہے ہیں, آپ مجھے رکوا رہے ہیں, اور مسجد حرام یعنی مکہ کے لوگوں کو, میں بھی مکی ہوں, ابو بکر بھی مکی ہے, عمر بھی مکی ہے, آپ لوگوں سے زیادہ معزز ہیں, مکہ سے ان کے بھاسیوں کو بزور و جبر نکالنا یا نکلنے کے لیے مجبور کرنا, اور پھر اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ والفتنہ, اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہرانا, کہ 360 آپ بدبختوں نے اللہ کے گھر میں رکھ دیے ہیں, چھوٹے بڑے بت آپ نے وہاں رکھ دیے ہیں. تو یہ آپ کے 5 جو بڑے بڑے جرائم ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو 2-4 کتابیں بھی پڑھ چکا تھا, کچھ مسائل بھی اسے یاد تھے, اس سے کچھ غلطی ہو چکی تھی. جب غلطی کا اثر ظاہر ہو گیا پریگننسی کی صورت میں, عورت نے دعویٰ کر دیا. اب دیگر بزرگوں نے, نیک آدمیوں نے کہا کہ بدبخت تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہے, جبکہ آپ ہیں نہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہے, تو بدبخت یہ کیا خباثت آپ نے کی ہے, ہماری ناک کاٹ دیا آپ نے. تو
تو ایک نے کہہ دیا کہ بدبخت، جب آپ پہ شیطان اتنا سوار ہو گیا تھا اور آپ اس شیطانت کا اظہار اور مظاہرہ کر رہے تھے تو پھر آپ ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر لیتے تو یہ مصیبت تو ظاہر نہ ہوتی. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہ خیال تھا، لیکن اس وقت فوراً مجھے امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ نظر آیا کہ وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی فیمیل ڈسچارج آؤٹ سائڈ مکروہ ہے. اس نے کہا بیڑا آپ کا غرق ہو کہ مکروہ کام نہیں کر رہے تھے، حرام میں لگے ہوئے تھے. لطائف یاد رکھیں، ادروائز یعنی ان لطائف سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ رے بدبختو، ایک قتل کا رونا رو رہے ہیں، ایک قتل کا رونا رو رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور دین سے رکوانا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو رکوانا، صحیح، اور مکہ والوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ جرم نہیں ہے، یہ جرم ہے. باتیں میں آگے تو نیچے دیکھیں تو وہ ایک جرم کا رونا جو ایکچولی جرم تھا بھی نہیں، صحابہ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو جمادہ الثانی میں وہ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کر چکے تھے جو جمادہ الثانیہ کا آخری دن تھا، which is not a second month at that time, while they took a plea that was the first day of Rajab. صحیح، کیونکہ جو آپ کا مخالف ہوگا وہ تو پوائنٹ سکور کرتا رہے گا کہ آپ کو کس طرح ذلیل کروایا جائے، وہ ہیرا پھیری کرتا رہے گا. تو دیکھیے نیچے انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ لوگوں کے اذہان اتنے کھلتے جائیں گے کہ دنیا آپ پہ واضح ہو جائے گی، ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. کیوں اظہر کچھ مزہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جب ہم طلباء بیٹھے رہتے تو وہ کہتے ہیں کہ مزہ دے رہا ہے کہ ویسے میں مغز کفائی کر رہا ہوں. نے کہا کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو اسے سنے اسے مزہ دے. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام کے متعلق، قتال فیہ، جنگ کرنے کے متعلق اس شہر حرام میں. قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ، جنگ اس شہر حرام میں، کبیر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، وصد اور منع کرنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے جو آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں میرے پاس نہیں آنے دیتے. وصد اور منع کرنا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین سے. وکفر بھی، اور کفر کرنا اللہ کے ذات پر. والمسجد الحرام، اور منع کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو. واخراج اہلی منہ، اور نکالنا مسجد حرام کے باسیوں کو. اہل کا معنی وہاں کے ریزیڈنٹس، the people who lived there and who were the natives of مسجد حرام اور مکہ. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام کے اہل اور باسیوں کو نکالنا، منہ مسجد حرام سے یعنی مکہ سے. اکبر، یہ بہت بڑی جرم ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. تو فرمایا کہ آپ جس چیز کی پلی لے رہے ہیں وہ بڑی جرم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بڑی جرم، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی جرم ہے. اکبر، this superlative degree in Arabic grammar، superlative degree اسے کہتے ہیں اسم تفضیل. تو ایک بار پھر وسود، اور منع کرنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وکفر بھی، اور کفر کرنا اللہ کے ذات پر. والمسجد الحرام، اور منع کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو. واخراج اہلی منہ، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے. اکبر، یہ بہت بڑی گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اور یہ چوری ہے، چلو یہ بھی ہم نے معاف کر دیے، اگنور کر دیے. والفتنۃ، اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اکبر من القتل، یہ بہت بڑی چیز ہے قتل کے مقابلے میں، کیونکہ قتل کے اساس پر آپ انسان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن شرک کے اساس پر آپ خالق پہ ظلم کر رہے ہیں. ان شرک لظلم عظیم. تو عجیب بات ہے، انسان پہ ظلم ہو جاتا ہے، آپ روتے رہتے ہیں. انسان پہ ظلم ہوتا ہے، ہاں آپ روتے رہتے ہیں. ایک دو آدمی مارے جائیں، ایک دو آدمی مارے جائیں جو اچھی بات نہیں ہے، دو آدمی مارے تو پروپیگنڈا کے ساتھ. اکبر من القتل، یہ بہت بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اللہ کریم نے فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون، ہمیشہ ہوں گے یہ. ولا یزالون، ہمیشہ ہوں گے یہ. ولا یزالون، اور چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ. یقاتلونکم، جنگ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. لا یزالون کا معنی ہے اصل میں زائل نہیں ہوں گے. جو کام ان نے شروع کر دیا ہے یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں. تو اس لیے ہم نے اس کا لازمی ترجمہ کر دیا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ولا یزالون، اور ہمیشہ یہ کفار یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے آپ کے ساتھ. حتی یردوکم عن دینکم، حتی یردوکم، اس لیے یردوکم عن دینکم کہ واپس لے چلے آپ لوگوں کو آپ کے دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کا بس چلے تو آپ کو اسلام سے روگردانی پر مجبور کریں.
ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کفار قتال کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، حتی یردوکم، حتی یردوکم، تا آنکہ یردوکم واپس کر دیں آپ کو، عن دینکم، آپ کے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کی قوت اور بس چلے تو وہ اس سے کم پر اکتفا نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ کو مرتد بنا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور وہ آدمی جو مرتد ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے دین اسلام سے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو مرتد ہو جاتا ہے آپ میں سے، عن دِينِهِ، دین اس دین سے، فیمت، اور مر گیا اس حالت میں، وہ کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ، حبطت اعمالهم، باطل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے ارتداد۔ You have no any right to kill a kafir. You have no any right, but you will give him all the rights which your Muslim citizen has. اگر دار اسلام میں بھی ہے تو اس کو وہی، لیکن جو آدمی مسلمان ہو جائے اور واپس پھر کفر میں چلا جائے، now he will make conspiracies against Islam. Now اسلام نے کہہ دیا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے دین کو تبدیل کر دیا، but you an individual has no any right to kill someone. No, that is the right of the state. That right of the state. You will take him to a court of law. You will take him to a court of law. آپ اسے court of law میں لے چلیں گے، اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا کہ بھائی مسئلہ کیا ہوا تھا، آخر مسئلہ کیا ہے۔ اگر اس کے کچھ شبہات ہیں تو اس کے شبہات کا ازالہ کیا جائے، perhaps he will come back کہ بھائی مجھے یہ غلط فہمیاں ہو گئی تھی، جبکہ ان غلط فہمیوں کا کوئی بنیاد ہے نہیں۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیے یہاں، وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ ہوں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کریں گے آپ لوگوں سے، لڑیں گے آپ سے، حتیٰ، تا آکے، یردوکم، واپس نکال دے آپ کو، عن دینکم، آپ کے دین سے، نستطاعوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، اور وہ جو مرتد ہو جائے گا، منکم، آپ لوگوں میں سے، عن دینہ، اس کے دین سے، فیمت، اور مر گیا اس حالت میں کہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ، حبطت، باطل ہو گئے، اعمالهم، ان کے صالح اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہوں گے وہاں دوزخ میں ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہوں گے وہاں دوزخ میں ہمیشہ۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو مسئلہ ہے فقہیہ، کہ خدا نخواستہ ایک مسلمان مرتد ہو گیا، اس نے دین چھوڑ دیا، فار ایگزامپل ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے 1 بجے، ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے 1 بجے، وقت داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان نے نماز پڑھی، مسلمان نماز پڑھی 1:15 بجے، 1:30 بجے خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا، 1:30 بجے وہ مرتد ہو گیا، 2 بجے پھر واپس مسلمان ہو گیا۔ Now what will be the case of صلاۃ الظہر؟ جبکہ صلاۃ الظہر کا ٹائم ابھی باقی ہے، جبکہ صلاۃ الظہر کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ What he will do now? There are 2 points of view. There are 2 points of view. One of the جمہور mean امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ابن حزم، امام داؤد ظاہری، all the ائمہ they are on one side while Abu Hanifa on the other one. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹائم اگر واپس آ گیا تو بس ظہر اس کی ٹھیک ہے، وہ ہو چکی ہے ظہر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ کیا کریں گے، جو اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، جو مر گیا، جو مرتد ہو گیا، فیمت، اور مر گیا اور کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ 3 ائمہ کہتے ہیں یا 5-6 ائمہ یا سارے جمہور، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر حالت ارتداد میں وہ مر گیا تو پھر اس کے اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو، یو مسٹ اسکروٹنائز دس ورس اینڈ دس ویری آیا۔ یہاں پہ 2 ایکٹس ہیں اور 2 جزا ذکر ہیں، یہاں پہ 2 عمل ہیں اور 2 اس کے بدلے ہیں۔ ایک نیچے دیکھیں، من یرتدد، یہ ایکٹ ہے، یہ کیا ہے؟ ایکٹ ہے، ایک عمل ہے۔ دوسرا ہے فیموت، موت ایک دوسرا عمل ہے، موت ایک دوسرا، یہ 2 اعمال ہیں۔ فاولئک حبطت اعمالهم، حبطت یہ ایک جزا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ دوزخی ہمیشہ ہوگا، یہ دوسری جزا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جزا یہ پہلے ایکٹ کا اور دوسری جزا یہ دوسرے ایکٹ کا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، جو مرتد ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال ارتداد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ صحیح، اگر ارتداد کے ساتھ وہ مر گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسکروٹنائز جب کرتا ہے تو کمال کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فہم و بصیرت دی۔ صحیح، تو اب اگر ایک آدمی مسلمان اس نے اپنا فریضہ حج ادا کیا تھا تو عمر بھر میں تو ایک بار حج فرض ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا اور بعد میں پھر مسلمان بن گیا اور صاحب نصاب بھی ہو گیا،
So according to Jumhur, he is not bound to perform another Hajj, while according to Abu Hanifa, he must go to Baitullah. کیونکہ اگلے والے کا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. There are two acts because this is a legal thing, a legal explanation by Imam Abu Hanifa رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ انہوں نے تو کمبائن دونوں اعمال کو لے لیا. انہوں نے جمہور نے کمبائن دونوں اعمال. یہ ٹرم آپ یاد کریں کہ جب ایک امام ایک طرف ہوتا ہے اور باقی امام تمام دوسری طرف, تو ان کو جمہور کہا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شافعی ایک طرف ہوتا ہے, باقی ائمہ اس طرف ہوتے ہیں, تو ان کو ہم جمہور کہتے ہیں کہ جمہور کا یوں مذہب انکلوڈنگ ابو حنیفہ, جبکہ شافعی کا ہی مسلک ہے رحمہ اللہ. کبھی احمد بن حنبل ایک طرف پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی دوسرا امام چلا جاتا ہے. صحیح. تو ایک امام جب مقابلے میں ہو باقی دوسری طرف ہو تو ہم کو کہتے ہیں جمہور, کہ میجارٹی آف دا ائمہ دے آر آف دا ویو. یہ جمہوریت سے ہے, اصل میں جمہوریت سے نہیں. جمہوریت جو ہے یہ اس کا to some extent, yes, to some extent. تو اب یہ دیکھیے کہ دو فعل ہیں یہاں اور دو جزا ہیں. دو فعل, ایک, اب نیچے دیکھیں مجھے بتائیں, پہلا فعل اور پہلا عمل یرتدد, اور دوسرا عمل نہ یمت, فیمت, فیمت, یہ دوسرا عمل. اب دو عمل ذکر ہیں اور اس کے دو جزا ہیں. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, اعمال باطل ہو گئے, یہ ایک جزا ہے. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا, یہ دوسری جزا ہے. پہلی جزا پہلے عمل کا اور دوسری جزا وہ دوسرے عمل کا. ارتداد ہو گیا, اعمال حبط ہو گئے, ختم ہو گئے. ارتداد کے ساتھ موت بھی آ گیا, کافر مر گیا, عبد آباد کے لیے جہنمی بن گیا. ذہن میں آئی بات؟ آ گئی نیچے. پھر مرتد ہے, مرتد ہے. But that is up to the state. That is up to the state. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, کیونکہ state اگر کسی کے متعلق فیصلہ بھی کر دے تو پھر بھی انڈیویجول کا حق نہیں ہے کہ وہ اسے مار دے. No, state will have its own process in this regard. If he will do that, so there is some doubt. Imam Abu Hanifa is of the view that, for example, ایک شرعی قاضی نے کسی کے متعلق فیصلہ دے دیا, یعنی for example اس نے قتل کر دیا تھا اور شرعی قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ اس قاتل کو قصاص کیا جائے. Now, who will perform the qisas? The court and the qazi and the people who have been assigned that duty. وہ کرے گا. لیکن اگر کسی آدمی نے جذباتی, ہم تو ایموشنل ہو جاتے ہیں نا, جذباتی بن کر اس آدمی کو مار دیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شبہ ہے, کیونکہ وہ آدمی مباح الدم ہو گیا تھا قاضی کے فیصلے کی وجہ سے, اس کا دم اور قتل کرنا مباح ہو گیا تھا. گو کہ مباح تھا کس کے لیے؟ اسٹیٹ کے لیے, ریاست کے لیے اور ان کے اسائنڈ لوگوں کے لیے. لیکن یہ آدمی ایموشنل ہو گیا تو اب وہ چھوٹا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی مباح الدم ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ آپ اسے نہیں دے سکتے, اس قاتل کو اسے دوسرا پنشمنٹ دیں گے کہ ہی ول بی ان پریزن فار 25 ایئرس فار ایگزامپل. صحیح. یہ دیکھیے یہ جو شریعہ ہے, ہر ایک آدمی, بس مجھے تو اس لیے غصہ آ جاتا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بن جاتا ہے. یہ اتنا ٹیکنیکل چیز ہے. چلے آپ جائے پاکستان کی اور میں تو کہتا ہوں کہ برطانیہ کی بیرسٹر لا کی ڈگری بھی آپ اٹھا کے یہاں امریکی کورٹ پہ تو جائیں, آپ کو بات کرنے کا موقع دے گا. بس آ کے دیکھیں میں نے LLB کیا ہے, LLM کیا ہے, فلاں کیا ہے, بیرسٹری کی ڈگری کی ہے, فلاں کیا, فلاں, میں نے یہ سب کر دیا ہے. تو اب میں نہیں جاتا ان کے کورٹ میں, نہیں جا سکتا تا آ کے میں ان کے کالج میں جا کر ان کی ڈگری حاصل کروں, بعد میں جاؤں گا. جبکہ ایک آدمی کے پاس سمپل کاغذ بھی نہیں, وہ کہتے میں مفتی, اس لیے کہ خدا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کا خوف. آج میں ایک جگہ لکھ رہا تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں انہوں نے جو شورا اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا میجر صحابہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین, only they had the right to decide a matter and to give their ruling. صحیح. دیگر صحابہ, حالانکہ تمام صحابہ بہت بڑے علماء تھے, لیکن ان کے پاس آ جاتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل, he was not a member of Majlis Shura, though he was a great one. He is Sayyid al-Fuqaha. Later on he was nominated by Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ to his Majlis Shura. لیکن اس کے پاس آدمی آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, ان کان صحیحا فمن اللہ, اگر یہ صحیح ہوئی میری رائے تو یہ اللہ کی مہربانی, و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان, اگر میں اس میں غلط ہو گیا تو یہ میری لغزش ہے اور شیطان نے مجھے بہلا پھسلا دیا. یہ کیوں؟ اتنا بڑا آدمی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر تھا اس کے قلب و دماغ میں کہ مجھ سے اللہ پوچھا کرے گا. kind of ruling you have given. لا یزالون یقاتلونکم, اور ہمیشہ ہوں گے وہ
کہ فائٹ کریں گے آپ کے ساتھ، حتی یردوکم، تا آ کے آپ کو نکال دیں واپس، عن دینکم، آپ کے دین سے، نستطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے گا آپ میں سے اس کے دین سے، فیمت، وہ مر گیا، وہ کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ باطل ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، میں نے کہہ دیا، ابتدا میں نے کہہ دیا تھا کہ جہاں بھی اللہ کریم ایک کلامی پروسیس میں اور کانٹیکسٹ میں دوزخ کا تذکرہ کرے گا تو رحمت کا ضرور تذکرہ کرے گا، تاکہ آپ ڈسہارٹڈ نہ ہو جائیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو مسئلہ بیان کر رہا تھا، مسئلہ بیان کر، لیکن پیچھے فوراً رحمت الہی کا ذکر کر دیا گیا تاکہ آپ لوگ ڈسہارٹ نہ ہو جائیں۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کر چکے ہیں حضور کی اتباع میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور مجاہدے کر چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امید رکھنے والے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہی وہ مسئلہ ہے کہ اب آگے تو بات چلی گئی، اسے آپ لگا دیں وہاں اس کے ساتھ۔ آگے آیت انفاق والی گزر چکی تھی کہ آپ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، تو جہاد کے ساتھ ساتھ آپ نے آیت نمبر 195، آیت نمبر 195 دیکھ لیا، انفقوا فی سبیل اللہ، کہ جہاد و قتال کریں گے تو یہ تو مفت میں نہیں ہوتا، آپ کو اسلحے کی ضرورت ہوگی، کسی کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوگی، مجاہدین کے گرانوں کو آباد رکھنا ہوگا، ان کی ضروریات پورے کرنے ہوں گے، صحیح، ان کو اسلحہ دینا ہوگا، ان کو جیب خرچہ دینا ہوگا، ان کو خوراک فراہم کرنا ہوگا، ان کو گاڑیاں فراہم کرنی ہوگی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ آپ مال لگائیں گے، انفاق کریں گے، کیا کریں گے؟ ہاں، انفاق کریں گے، کیونکہ جہاد دو قسم کے، ایک ہوتا ہے جہاد بالنفس اور دوسرا ہوتا ہے جہاد بالمال۔ کوئی جاتا ہے فائٹ کرنے کے لیے، کوئی سپورٹ دے دیتا ہے اسے، اس کے لیے اسلحے کا انتظام کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کر، ان کو بچوں کو پالتا ہے، ان کی تعلیم کا سب کچھ کرتے ہیں۔ کہ آپ نے مال لگانا ہوگا، آپ نے انفاق کرنا ہوگا۔ اب ایک بات آ گئی کہ انفاق، اگر آدمی لاس ویگس جا کر ایک چرخہ چلائیں یا سپر لاٹو کا ٹکٹ نکل آئے اور اسے جہاد میں صرف کر دے، جہاد میں صرف کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم کچھ شراب کے کاروبار سے کوئی پیسے کمائیں یا جوا بازی سے پیسے کمائیں پھر اللہ کے راستے میں لگائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں لگانا ہے تو جائز مال کو لگانا ہے، میں آپ کو حرام کے جواز کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، وائن کے متعلق، والمیسر، اور جوا بازی کے متعلق، گیمبلنگ کے متعلق، یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوا بازی کے متعلق۔ ہاں، ابتدائی اسلام میں، کہ ابتدائی اسلام تو کیا، ہجرت کے 4 سال تک یہ شراب کانا جائز تھا اسلام میں، کیونکہ یہ بھی ان کا ایک کسٹم تھا اور رواج تھا اور ان کا روٹین بزنس تھا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ بہت سارے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیکٹ رکھ دیا تاکہ لوگوں کو ذہن سازی کی جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اور جب لوہا گرم ہو جائے تو حضور علیہ السلام ضرب لگا رہے تھے تو ایک مشت وہ کام ختم ہو جاتا، ایک مشت کام ختم ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یہ جو گدھے کا پیشاب ہے اس کے متعلق کوئی واضح حکم ہونا چاہیے، یہ کیا گندگی ہے، اس گندگی کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کہیں جہالت کے زمانے میں بھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جو چیز آدمی کو گدھا بنا دیتا ہے وہ کھائے کیوں اور پیے کیوں؟ اب آدمی شراب کھائے کیا کرتا ہے؟ پھر گدھا بن جاتا ہے، حالانکہ جائز تھا، اگر وہ پی لیتے سارے صحابہ پیتے رہے کیونکہ جائز تھا، ہم کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے حرام ہے۔ اگر آج کوئی تصور ہوتا اللہ کے حکم آنے کا کہ بھائی شراب کو جائز قرار دیا گیا تو ابھی ہم در سے اٹھ کر سیدھے اسٹور پر چلے جاتے کہ چلو کوئی چسکا لگا دیں، کیوں نہیں پیتے؟ حرام ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ حرام ہے، تو صحابہ پیتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، صحابہ مدعو تھی، تو جس طرح ہم کوک وغیرہ پیتے ہیں شراب پیتے رہے۔ بعد میں مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب شراب اگر آپ حلال بھی پیئیں یا حرام پیئیں تو نشہ تو چڑھے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
تلاوت کی کہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، وہ لا کا کلمہ ہی اڑ گیا درمیان سے، اعبد ما تعبدون، کہ میں بندگی کرتا ہوں ان بتوں کی جس کی آپ بندگی کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک لا کا کلمہ اڑ گیا، نوبت پر کجا رسید، کہاں تک نوبت، یہاں جبریل امین آئے، جبریل امین کہ جی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو نماز کے وقت کے اندر آپ لوگوں کے لیے شراب کھانا ناجائز ہے، ختم کر دیں، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ آپ اپنے کلام کو تو سمجھ سکیں کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ بھائی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، فار ایگزامپل 1 بجا، جب زور کا وقت، بس شراب کھانا حرام، تا آ کے آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، یا جماعت ہو جائے، جو لوگ نماز پڑھیں ٹھیک ہے، پھر پیتے رہیں، لیکن اسی وقت تک نہ پیا کریں تاکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے کہ اللہ مبین لنا فی الخمر بیانا شرعی، گدھے کے پیشاب کے متعلق جی ضرور کوئی واضح حکم ہونا چاہیے، واضح حکم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کی عقلی قباحت ذکر کر دی، کیا قباحت؟ عقلی قباحت ذکر کر دی کہ بھائی دیکھیے اس میں کیا ہے، شراب آدمی پیے یا جوا بازی کرے، ہاتھا پائی کے تک نوبت پہنچ جائے گی، اور قبائلی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قبائلی کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے تو فسادات اتنے ہیں کہ عقلی طور پر اسے چھوڑنا چاہیے، صحیح۔ حضرت عمر پھر آئے کہ اللہ مبین فی الخمر بیانا شرعی، جو واضح ہونا چاہیے۔ تو تیسرا جو سورہ مائدہ والی آیت ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اللہ کریم نے فرمایا یہ گو ہے، یہ کیا ہے؟ گو، جو انسانی فضلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رجس، کہ یہ گند ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، بس لا تعلق ہو جائیں، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیابی کا منہ دیکھ سکو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت عمر کے فانی اللہ کا یا ابن الخطاب، مبارک ہو آپ کو، آگے آواز بیان، اور حضور نے فرما دیا صرف یہ نہیں کہ شراب حرام ہے، اس نے کہا کہ جن برتنوں میں آپ نے شراب رکھا ہے وہ بھی حرام ہے ان کا استعمال، تاکہ جب آپ نے نفرت دلانی ہے تو مکمل تمام چیزوں سے نفرت دلانی، آپ نے پھر ایکسٹریم سٹیپ لینا ہوگا، تو حضور نے ایکسٹریم سٹیپ لے لیا۔ They used to take wine and to drink it۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ختم، وہ مدینہ منورہ کے گلی کوچیوں میں سیلاب کے سیلاب رہے۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق اور گیمبلنگ کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ تھوڑے بہت نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ وائن جب آدمی پی جاتا ہے کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، کچھ آتی تازگی بھی آ جاتی ہے اس سے، تو اللہ کریم وہ منافع، کچھ تھوڑے بہت نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ گیمبلنگ میں گناہ بہت بڑی ہے، وہ منافع للناس، اگر پارٹ نکل، کیا کہتے ہیں، جیک پارٹ، اگر جیک پارٹ نکل جائے تو کچھ منفعتیں بھی ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے شرعی گناہ اور اس کے فسادات اکبر من نفعہما، وہ بہت زیادہ ہے اس کے نفع سے، اس کے ان دونوں چیزوں کے نفع سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ایک مسئلے کو آبجیکٹیوز آف شریعہ، آبجیکٹیوز آف شریعہ، یہ ایک اہم ٹاپک ہے، مقاصد الشریعہ، امام شاطبی نے اپنے کتاب کے ایک والیوم کو اسی موضوع کے لیے مختص کر دیا ہے، اس کی کتاب ہے الموافقات للعلامہ الشاطبی، that is in 8 volumes۔ The second volume is totally confined to this very chapter, that is specific in this very chapter and this very subject، مقاصد الشریعہ، کہ شریعت کے مقاصد کیا ہے، اللہ کریم نے شریعت کس لیے بھجوا دیا، تو اس نے بیس اس کے لیے بنا دیا ہے کہ بیس شریعت کی یہ ہے کہ لوگ وہ کام کریں جس کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہوں، وہ کام نہ کریں جن کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہوں، صحیح۔ اور اس پر دلیل یہ آیت پیش کر دی ہے کہ شراب اور جوا بازی سے اللہ نے کیوں منع کری، اس لیے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں۔ نماز کا کیوں حکم دیا، اس لیے کہ اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں، صحیح ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کہ بھائی آپ کا باس آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، تو آپ کی جاب چلی جائے گی، یہ ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو نماز کے فائدے مسلمان کے لیے وہ جاب چلے جانے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بس، تو اللہ نے حکم دیا ہے ہر اس چیز کے کرنے کا جس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں، منع کر دیا ہے ہر اس چیز سے جس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں، اور یہاں پہ اس سے وہ پک کر لیا۔ اور پھر جب اس نے یہ تمہید باندھی ہے تو پیچھے کہہ دیا کہ دی فرسٹ آبجیکٹو آف شریعہ از ٹو ریموو دا ڈیفیکلٹیز، مشکلات میں آپ لوگوں کو پنسانا نہیں، یرید اللہ بکم اليسر،
ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جو حکم دے دیتا ہوں وہ آپ کی آسانی پر مبنی ہے، آپ کی سختی اور تنگی پر اور مشقت پر مبنی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن ہیں آپ انسان، آپ آسانی اس میں سمجھیں گے کہ ہمیں حیوانوں کی طرح چھوڑ کر، جس طرح یہ حیوان دوڑتے رہتے ہیں کہ حیوانوں کی طرح چھوڑ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو انسان بھی تو رکھنا ہے، because you are human being and you are bound to follow my commandments, otherwise you will never be considered as human being. کیا ہیومن بینگ ہوں گے یہ جو دوڑتے رہتے ہیں؟ تو ریمو دا ڈیفیکلٹیز. اینڈ دوسری چیز ٹو ایز یور ڈیوٹیز اور ٹو کیپ اٹ لمیٹڈ، کہ اس کو محدود رکھیں. تو اللہ کریم نے کتنا محدود رکھ دیا؟ 24 گھنٹے ہیں، 5 نمازوں پہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، تو 23 گھنٹے آپ کو دے دیے اور 1 گھنٹہ کہہ دیا. 12 مہینے ہیں تو کہہ دیا کہ 1 مہینہ آپ روزے رکھیں اور 11 مہینے کھاتے رہیں، 11 مہینے کھاتے رہیں. بہت ساری دولت دے دی ہے تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ایک بار حج کریں، باقی اگر آپ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے نہ جائیں، اگر اپنے لیے مزید ریوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس سم تھنگ ایلس. صحیح ہے. تو دوسری چیز وہ یہی ہے کہ آپ کو آسانی ہو اور جو ابلیگیشن ہے، جو ڈیوٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہوں. اور تیسری چیز یونیورسل جسٹس، عالمی انصاف، یونیورسل جسٹس، کہ جو نظام اللہ دے دیتا ہے وہ انسانوں کو تو کیا، حیوانوں کو بھی عدل فراہم کرتا ہے، انہیں کو بھی جسٹس اور امن فراہم کرتا ہے. کیونکہ جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، عدل چلا جائے گا امن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جہاں پہ عدل نہیں ہے ظلم ہے، ظلم کبھی امن کی ماں نہیں بن سکتی. امن کی ماں بنے گی ہمیشہ عدل، جہاں عدل ہوگا امن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں امن کیوں تھا؟ اس لیے کہ عدل ضرب المثل تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ عدی، جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ بصرہ سے ایک عورت تن تنہا بیت اللہ کی طرف آتی رہے گی، کوئی ترچی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور کہہ دیا کہ عدی، جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کسریٰ کے گورنر ہرمزان کے خزانے یہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے رہیں گے. اور کہہ دیا کہ عدی، جب اسلام کا دور ہوگا اور بول بالا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے مجلس میں ایک آدمی روپیوں کا بڑا تیلا زکوٰۃ کی منی وہ اٹھا دے گا کہ کوئی حیث کا مستحق، کوئی لینے والا ہوگا نہیں کہ ہماری ضروریات پورے ہیں. حضرت عدی فرماتے ہیں کہ 2 مسئلے تو میں نے دیکھ لیا. حضرت عمر کے دور میں واقعی تنہا عورت آتی، کوئی اس طرح آنکھ نہ اٹھا سکتا تھا. امن کیوں تھا؟ عدل کی وجہ سے. اور حضرت عثمان کے دور میں جب ہرمزان کے خزانے آپ کے سامنے پڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حقارت کے انداز سے اسے دیکھ رہے تھے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے ہمیں ایمان اور قرآن سے نوازا ہے، یہ دولتیں اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے. حالانکہ ہرمزان کا اپنا تاج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قدم کے سامنے پڑا تھا. اور پیچھے امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور وہ دور تھا کہ آدمی اٹھا کے زکوٰۃ کا تیلا بر کے لوگوں سے کہہ رہتا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ضروریات پورے ہیں، وہ رائٹ اوے بیت المال چلا جاتا اور انہیں دیتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 195 تعلقہ اللہ کے راستے میں جہاد میں آپ خرچ کیجئے، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالیے. اور کتنا کیجئے؟ وہ احسنوا. اب احسان ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی لمٹ ہے نہیں. وہ احسنوا ان اللہ يحب المحسنین، کہ آپ اس سلسلے میں جتنا احسان کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس وہ دے دیں. اچھا، تو اب لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی، اچھا جی تو جہاد کے لیے اور فائٹ کے لیے اور قتال کے لیے تو پیسے استعمال کرنے ہوں گے، تو اگر آدمی وائن کا کاروبار کرے اور یا گیمبل کا کاروبار کرے لاس ویگس میں، یا کوئی جیک پاٹ وغیرہ کر، اور پھر اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، حرام ہر جگہ حرام ہی ہوگا. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق. یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوا بازی اور قمار بازی کے متعلق. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اب میں نے کل کہہ دیا تھا کہ شراب کے حوالے سے یہ دوسری آیت ہے، شراب کے حوالے سے یہ پہلی والی آیت جو رات میں نے واقعہ بتا دیا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی دعوت کی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرتے ہوئے قل یا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. لیکن سارے لوگ حلال شراب پی چکے تھے. اب شراب حلال ہو یا حرام ہو لیکن نشہ تو چڑھنا ہے. تو جبریل امین رائٹ اوے آئے کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں. جب تک آپ نماز نہ پڑھیں تو تبھی تک آپ شراب نہ پیا کریں، شراب نہ پیا کریں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی آئے کہ اللہ مبین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اللہ کے نبی بات واضح نہیں ہوئی، اس گدھے کے پیشاب کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ کیا مجھے، اور میں نے رات کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی اس بدبخت چیز کو منہ نہیں لگایا.
کیونکہ جو چیز آدمی کو گدھا بنا دیتا ہے کیوں میں اسے منہ لگاؤں؟ کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے عقل کو کیوں داؤ پر لگا دوں؟ مانے یا نہ مانے؟ تو اب یہ تو حکم ہے شرعی. تو دوسری آیت یہ آئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوا بازی کے متعلق. اب میں نے رات کہہ دیا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے 8 جلدوں میں الموافقات کی دوسری جلد، اسی کا یعنی دوسرے جلد اسی کا جو موضوع اور سبجیکٹ میٹر ہے وہ ہے مقاصد الشریعہ، آبجیکٹیوز آف شریعہ، کہ شریعہ کے آبجیکٹیوز کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعہ کے آبجیکٹیوز they are 3 or 4 in number. 1, to remove difficulties, difficulties, and the second one to ease the human being and to provide them ease، کہ انہیں آسانی فراہم کر دیں. اور تیسری چیز سوشل ویلفیئر، زیادہ فائدے. اور چوتھی چیز یونیورسل جسٹس. چوتھی چیز یونیورسل جسٹس. اب جس چیز کا شریعت نے حکم کر دیا ہے وہ کیوں کیا، جس سے منع کیا ہے تو کیوں کیا؟ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اپنی پوری کتاب کی والیوم کا بیس بنا دیا ہے کہ شریعت جس چیز کا حکم کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس لیے کہ اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. اور اساس اس کی یہی آیت ہے کہ یہ شراب اور جوا بازی کے متعلق پوچھتے ہیں کیوں حرام کیا گیا؟ اگر آدمی اس میں پیسے بہت سارے کمائے اور جہاد میں خرچ کر دے، یا اس میں مسجد بنائے، یا کوئی بڑا مدرسہ بنا دے، فل ٹائم اسلامی اسکول بنا دے، بڑے فائدے کی بات ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہما اسم کبیر، یہ بہت بڑی گناہ ہے. وہ منافع للناس، ہاں تھوڑے بہت ظاہری نفع ہیں اس میں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کی شرعی گناہ اس کے دنیائی منافع سے بہت زیادہ ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق. آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑی گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ تھوڑے بہت فائدے انسانوں کے لیے. وَإِسْمُهُمَا، لیکن اس کا گناہ اکبر من نفعہما، بہت بڑا ہے بنسبت اس کے نفع کے. اچھا تو اب رائٹ اوے دوسری، اچھا تو یہ بھی آپ اجازت نہیں دیتے تو انفاق کریں تو کیا کچھ خرچ کریں؟ رائٹ اوے وہ سوال پیدا ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں. نہ آپ وائن کے کاروبار کی اجازت دیتے ہیں اور نہ لاس ویگس جانے دیتے ہیں. تو ہم خرچ کریں گے اور کہتے ہیں کہ مسجد بھی بنانی ہے اور غریبوں کو بھی دینا ہے اور سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرنے اور فل ٹائم اسلامک اسکول بھی بنانا ہے اور پتہ نہیں پاکستان کو بھی سپورٹ دینا ہے اور افغانستان کے طالبان کو بھی سپورٹ دینا ہے اور فلسطینیوں کو کچھ بھجوانا ہے اور کشمیر کے لیے بھجوانا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وائن کا کاروبار بھی حرام اور لاس ویگس جانا بھی حرام اور جیک پاٹ سپر لاٹو وہ بھی حرام. تو ہم کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ، بالکل یہ قرآن کریم اس لیے ابدی اور ایور لاسٹنگ اور پرپیچول معجزہ ہے اور پرپیچول کلام ہے کہ ہر وقت یہ ایسا منطبق ہوتا ہے جیسا کہ اسی وقت یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. تو بس سیدھی سادی بات، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کی ضرورت سے جو چیز آپ کے پاس زائد ہے وہ خرچ کریں، بس مسئلہ ہی ختم. اللہ کریم نے فرمایا میں نے تھوڑے آپ کو ڈیجٹس اور فگر بتانے ہیں کہ آپ نے اتنا دینا ہے اور آپ نے اتنا دینا اور آپ نے، ہر آدمی اپنی ضروریات کو جانتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چیز کو بھی جانتا ہے. تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اور یہی وہ آیت تھی کہ سالن کے دور میں جب لینن بیمار تھے اور وہ دماغی طور پر کچھ معروف ہو گئے تھے، اور حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، 7 سال کابل میں رہے، 1 سال وہاں رہے رشیا میں، 1 سال رشیا میں رہے، پھر ترکیہ گئے، ترکیہ سے جرمنی گئے، جرمنی سے واپس بیت اللہ، اور 12 سال وہاں بیت اللہ میں درس تفسیر ہی دیتے رہے. اور وہاں علامہ موسیٰ جار اللہ جو اس کے ساتھ ترک سے آیا تھا، اسی نے اس کی تفسیر کو جمع کر دیا، تفسیر کو الہام الرحمن، بڑی اچھی تفسیر ہے لیکن انتہائی مغلق اور فلسفیانہ تفسیر ہے، کیونکہ یہ سکھ کا بیٹا مولانا سندھی، اور ہاں یہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھ کا بیٹا تھا اور خود سکھ مسلمان ہو گیا تھا، 5ویں جماعت میں تھا کہ جب مسلمان ہو گیا تھا. اور جب مسلمانوں کو یہ سیاسی فکر دے رہا تھا، قرآنی سیاسی فکر، تو کبھی غصہ ہو جاتے. یہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے یہ اس کے خاص پالے ہوئے شاگرد تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کے جو پریزیڈنٹ رہے تھے یہ اس کے خاص شاگرد تھے. تو اور جامعہ ملیہ جو دہلی کی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زیر سے، اس کی بنیاد مولانا سندھی نے رکھی ہے رحمہ اللہ. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح اپنے، اس کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا، تو اس طرح اپنے بالوں کو پکڑ کر اس طرح پھینک دیتا کہ بھائی سکھ کا بیٹا آپ کو سمجھا رہا ہے، سکھ کا بیٹا، ذرا خدا کا خوف کرو. اور غصہ اس میں اتنا تھا، ایک بار کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبید اللہ. تو کسی نے کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام. عبید اللہ ابن اسلام. سلمان فارسی سے بھی جب کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا سلمان ابن اسلام.
کیونکہ اس کے آبا و اجداد سارے مجوسی تھے، تو اس نے کہا مجوسیوں کا میں نے رشتہ توڑا ذکر کرنا ہے، سلمان ابن اسلام، کیونکہ مجھے جو عزت دی اسلام نے دی، تو وہ بھی کہتے ہیں عبید اللہ ابن اسلام۔ اس آدمی نے کہا نہیں جی، اسلام تو باپ نہیں ہو سکتا، آپ کے باپ کا، آپ کے باپ کا اصل نام کیا تھا؟ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ مجھے راما رائے کہتے ہیں اور میرے باپ کا نام تھا لاجپت رائے۔ اچھا کچھ مزید پوچھتے ہیں، کیونکہ انسان بھی تو عجیب ہوتا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کریملن میں دعوت دے دی گئی، سالن نے دعوت دی، استاد خود بیٹھے تھے، اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جملے پر یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کیونکہ ان کے نبض کو جانتے تھے کہ وہ تو معیشت کے بندے ہیں، کھانے پینے والے حیوان ہیں، اور کیا ہے؟ یعنی یہ جو امریکہ کے معاشیات ہیں یا روس کے معاشیات ہیں، یہ معاشیات کیا ہے؟ حیوانوں والی زندگی، اور کیا ہے؟ کیونکہ کوئی روحانیت اور اسپرچولیزم تو ہے ہی نہیں، صرف مادے پر ہی محنت کرتے رہتے ہیں، مادے پر محنت۔ علامہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا ہے کلیات میں، علامہ اقبال مرحوم اپنے کلیات میں کہہ دیا ہے کمیونزم اور اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ خدا نانے دہد، خدا جس خدا کا اسلام ذکر کر رہا ہے، خدا نانے دہد جانے دہد، یہ خدا نانے دہد جانے برد، خدا ہم جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ روٹی بھی دیتا ہے، اسپرچولیزم بھی دے دیتا ہے، اور یہ خدا نانے دہد جانے برد، اور یہ خدا یہ روٹی کا ذکر تو کرتا رہتا ہے، اسپرچولیزم کا ہے، اور خدا یکتا وہ ہم ماں چھا رہے، خدا یکتا وہ ہم ماں چھا رہے، جس خدا کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ہے اور تمام چھاروں کا چھارگر ہے، اور یہ خدا بے شمار و بے چھار ہے، اور یہ جس خدا کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں تو خدا کا کون سے خدا، سالن ایک خدا ہے، لینا دوسرا خدا ہے، موضع تنگی تیسرا خدا ہے، پھر فلاں کوئی اور خدا ہے، پھر فلاں کوئی اور خدا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے کچھ نتی کر دیے۔ تو امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس نے اس پر 3.5 گھنٹے بیان دے دیا، اور اس کی وہ جو ہے نا ساتھ وہ ترجمہ وہ نشر ہو رہا تھا، تو سٹالن نے اٹھ کے مولانا سندھی کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ مولانا جس دکھ درد کا مداوا ہم کارل مارکس کے فکر میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے جو باتیں کی یہ تو اس سے بدرجہ آگے ہیں، لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ جب جلاوطنی سے 1939 میں واپس چلے گئے، 1939 میں، تو کراچی میں اس کو استقبالیہ دیا گیا، تو وہاں اس نے عجیب باتیں کی۔ ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھیے یہ لوگ سرمایہ داری سے دوڑ کے کمیونزم کی گود میں پناہ لے چکے ہیں، لیکن نظام ان کا غیر فطری ہے، ان کا کمیونزم ناکام ہونا ہے 70 سال کے اندر اندر، وہ تو ولی آدمی تھے کہ 70 سال کے اندر اندر ان کا نظام ناکام ہونا ہے، خدا کے لیے کمیونسٹوں کو سینے سے لگاؤ۔ تو خدا کے بندوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا کہ مولانا سندھی 15-25 سال جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا دماغ معروف ہو گیا ہے، کمیونسٹوں کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں تسلط سرمایہ دارانہ نظام کا تھا، اور پھر برٹش دور تھا جس کی آپس میں جڑپیں تھیں۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کو سینے سے لگاؤ، کمیونسٹوں کو سینے سے لگاؤ، کمیونزم سے نفرت کرنا چھوڑ دو، کمیونسٹوں سے نفرت کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ لوگ بھاگیں گے اس نظام سے، یہ نظام ناکام ہوگا۔ تو جب بھاگیں گے تو آپ پہلے سے تعلقات استوار کریں تاکہ آپ کی پٹری پہ چڑھ جائیں، ادروائز یہ واپس پھر سرمایہ داری کی گود میں چلے جائیں گے۔ مولانا سندھی نے جو بات کی تھی تو ٹھیک ٹھاک کی تھی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے دوسری بات کہ میں دنیا بھر کا چکر لگا کر واپس آ کے آپ کو مجدہ سنا رہا ہوں کہ میں نے اپنے تئیں ان کی جڑیں اتنی کوکلی کر دی ہے برطانوی سامراج کی کہ اگر میرے مرنے کے ٹھیک 3 سال بعد یہ لوگ بر صغیر سے نہ چلے گئے تو پھر آئیے اور عبید اللہ کی قبر پہ تھوکیے، قبر پہ 14 اگست 1944 کو مولانا سندھی کا انتقال ہو چکا ہے، 14 اگست 1947 میں بڑے ولی آدمی تھے۔ اصل میں جلاوطن تو ایسے کی تحریک چلا رہے تھے نا، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تاریخ میں شاید پڑھا ہوگا، تاریخ ریشمی رومال نہیں پڑھا، مشہور پر یعنی ہندوستان کی آزادی میں تو اس کا مرکزی کردار ہے ریشمی رومال کا۔ تو ریشمی رومال کے سب سے بڑے جنرل مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اسے مولانا حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ سب سے پہلے قبائل کی طرف بھجوا دیا کہ آپ وہاں رائے عامہ ہموار کریں اور پھر آگے جائیے اور یہ جو ممالک ہیں ان سے آپ سپورٹ حاصل کیجیے تاکہ ان بدبختوں سے ہمیں نجات ملے کہ کیسے نکلیں گے۔ اور وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ چمن کے راستے جب میں افغانستان میں داخل ہو گیا تو میں ایک پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، ایک پہاڑی پہ چڑھ رہا اور وہاں سے میں گر گیا اور نیچے ایک گہرائی میں چلا گیا اور رات بھر کیونکہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کراتا رہا۔ صبح کوئی چرواہا وہاں پہ بھیڑ چرا رہے تھے اور اس نے مجھے دیکھا یہ تو آدمی پڑا ہوا ہے، وہ نیچے آ کر اس نے مجھے اٹھایا اپنے گھر لے گیا اور ایک دمبے کو ذبح کر کے اس کا پوسٹ مجھے پہنا دیا۔ وہ پرانے زمانے میں تو وہ علاج ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کر دے
کہ برطانوی سامراج کے ہندوستان سے نکالنے میں اس چرواہے کا بہت بڑا حصہ ہے. جب اللہ کریم نے فرمایا اسے کہتے ہیں ہم اضافی امور. اضافی امور مینز مانا ہوتا ہے نسبتی امور, کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اسم کبیر گناہ اس کا بہت زیادہ ہے, تو اس کے مقابلے میں اگر منافع کثیر بھی ہو تو وہ کبیر کے مقابلے میں قلیل ہی ہوں گے. لا تقربوا الصلاۃ, وہ سورہ مائدہ میں نہیں سورہ حج میں, سورہ مائدہ والی تیسری, ہاں, جس کے اساس پر پھر صحابہ نے سارے مٹکے توڑ دیے. یسألونک ماذا ينفقون, اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے, العفو الفاضل عن الحاجہ, عفو کا معنی ہے الفاضل عن الحاجہ یا الزائد عن الحاجہ, کہ آپ کی بنیادی ضروریات سے جو چیزیں زائد ہیں تو آپ وہ دے دیں. اب ضروریات کسے کہتے ہیں؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی تقاضوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. ون از کالڈ ضروریات, دی سیکنڈ ون از کالڈ حاجات, اینڈ دی تھرڈ ون از کالڈ تحسینیات. اب ضرورت کی ڈیفینیشن اس نے کی ہے, جہاں پہ آپ نظریہ ضرورت بھی اپلائی کریں گے کہ وہاں حرام بھی جائز ہو جاتا ہے, کہ جس چیز کے کرنے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اسے ضرورت کہتے ہیں. حاجت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن تکلیف میں, تو اسے حاجت کہتے ہیں. وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ ضرورت نہیں ہوتی, تکلیف. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں اور 1 میل پر جاب ہے, جی آپ کے پاس گاڑی نہیں, آپ پیدل جاتے ہیں, تو یہ گاڑی آپ کے جاب کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی حاجت ہے, کیونکہ 1 میل کا سفر اتنا طویل سفر نہیں, ذرا آپ 15-20 منٹ آگے روانہ ہو جائیں, بس مسئلہ ختم. لیکن اگر آدمی روزانہ جاب کے لیے 15 میل جاتا ہے تو اس کے لیے پھر گاڑی بنیادی ضرورت ہے, اس کے لیے حاجت نہیں ہے, اس کے لیے پھر حاجت نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے دوسری کی ضرورت نہیں, لیکن آپ ویسے بھی BMW اور مرسڈیز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں تحسینیات. اسے کیا کہتے ہیں؟ لگژری, جیسے کہتے ہیں تحسینیات. یا آپ کی عام ٹویوٹا سے کام چل جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس مرسڈیز ہوں, تو وہاں ہیں. تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروریات سے زائد جو چیز ہے, اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو دیا جائے. قل العفو, اور اس نے حدیث نقل کی ہے ابو سعید خدری کی, امام بخاری نے نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری, کہ حضور نے ہمیں خطبہ دے دیا ایک ایسے وقت میں کہ لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی تھی اور لوگ فاقے سے نڈالتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ الی من لا زاد لہ, جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کانا ہے وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دے. ومن کان لہ فضل ظہر فلیعد بہ الی من لا ظہر لہ, جس کے پاس زائد سواری ہے تو وہ اس ضرورت مند کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں. اور حضور فعد من اصناف المال, ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے 2 جملے آپ سے کہہ دیے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تمام اموال کو گن کر کے دیا کہ ضرورت سے زائد فلاں چیز جس کے ساتھ ہے وہ ضرورت مند کو دے دیں. حتی ظننا انه لا حق لاحد فی الزائد, حتیٰ کہ ہمارا یقین پکا ہو گیا کہ ضرورت سے زائد مال میں آدمی کا حق نہیں جب اس کے ساتھ غریب لوگ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہے. اور اسی اساس پر امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نقل کر دیا ہے کہ لو استقبلت ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنیاء فقسمتها على الفقراء. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آج ایک تجویز آئی ہے, لیکن اب بہت سارا دور گزر گیا, اگر پہلے ہی تجویز میرے ذہن میں آتی تو میں اغنیاء کے سارے مال کو قومی ملکیت میں واپس لے کر فقراء پہ تقسیم کر دیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. قل, آپ کہہ دیں العفو زائد عن الحاجہ یا زائد عن الضرورہ, فاضل عن الضرورہ, ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ آپ دے دیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے آپ لوگوں کو احکام. آیات کا معنی احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں دنیاوی معاملات اور اخروی معاملات میں, اور آخرت کو ترجیح دے دنیا کے مقابلے میں. دیکھیے اللہ کریم نے یہاں کنڈیشن عجیب لگا دی. ایسا نہیں کہا کہ میں آپ کو احکام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ فکر کرتے رہیں, نہیں, کنڈیشن لگا دی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے, کہ آپ نے دنیا کو پریفرنس دینی ہے, آخرت کو پریفرنس دینی ہے, اپنے دنیاوی منفعت کو دیکھنی ہے, آخرت والے گناہ کو ترجیح دینی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں کہ ٹھیک ہے آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں, دیٹ may not be on the cost of آخرہ, آپ کے دنیاوی تقاضے وہ آخرت کے تباہی پہ منتج ہوں, آخرت کو تباہ کرتے جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ کذالک یبین اللہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے آپ کے لیے الآیات احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. اب لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, ایک مسئلہ شرعی اس سے یہ نکلا
ایک مسئلہ شرعی، اس سے یہ نکلا کہ دنیاوی ضروریات آپ کے ضروریات شریعت اسے اگنور نہیں کرتا، لیکن فرسٹ پرائیورٹی آپ کی آخرت ہونی چاہیے۔ اور تائید اس کی ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، کہ دنیا کو آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ دنیا کو ضرورت بنا دیں اور آخرت کو مقصد بنا دیں۔ بس یہی چیز جو علماء نے وہاں سے پک کر دیا ہے کہ آپ دنیا کو ضرورت بنا دیں اور آخرت کو مقصد بنا دیں۔ ہم نے آخرت کو ضرورت بنا دیا ہے اور دنیا کو مقصد بنا دیا ہے کہ آخرت اگر ہو اس کے بلا ہی دیا ہے، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ کہ شریعت اسلامیہ وہ صرف آخرت کی بلائی کا ذکر نہیں کر رہا، وہ دنیا کی بلائی کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فکر کیا کریں، لیکن ناٹ آن دی کاسٹ آف آخرہ۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو۔ الہ آبادی نے عجیب بات کہی، اور بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الآیات، احکام، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں اور فکر کرتے رہے دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوا فاخوانکم، یہ سوال ان کو پیدا ہو گیا کہ اچھا جی یہ مالیات کا معاملہ تو بڑا محتاط ہے، مالیات کا معاملہ، مالیات کا معاملہ یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، تو ہمارے تصرف میں یا ہمارے سرپرستی اور نگرانی میں تو کچھ آرفنس ہیں، کچھ یتیم ہیں، ان کے اموال میں ہم تصرف کرتے رہتے ہیں، اور اگر معاملات کا مسئلہ اتنا پنکچوئل اور اتنا محتاط ہے تو ہم کہیں اپنے آخرت کو تباہ نہ کر جائیں، یتیموں کے مال کے ساتھ کیا جائے، ان کے مالی افیئرز کو کس طرح ہم چلائیں؟ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، قل آپ کہہ دیں، دیکھیے اتنا اجمالی اور جامع جواب، مختصر اور جامع، کہ اصلاح لہم خیر، یتیم کے مال کے ساتھ آپ کیا کریں گے، یتیم کے کفالت میں آپ کیا کریں گے؟ اصلاح کو مد نظر رکھو گے۔ اب کون ہے جو اصلاح کو نہیں جانتا؟ ایسا کوئی ہے دنیا میں جو نہیں جانتا کہ اصلاح کیا چیز ہے یتیم کے لیے؟ اصلاح لہم خیر، یتیم کے مال کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ اسے اڑاتے رہیں یہ اصلاح ہے، اس کے خیر کے لیے کام کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے انہیں کہ اصلاح ان یتیموں کے لیے وہ بہتر ہے، اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھے، افسادی پہلو کو نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، اور دیکھیے اصلاح لہم خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالی وظائف، کیا مالی وظائف جو شریعت نے فرض کر دیا، فار ایگزامپل آپ زمیندار ہیں اور آپ کا فصل جو گیہوں اور جو مکئی وغیرہ یہ جو ہو رہا ہے، اس میں آپ نے 1/20 دینا ہے، یا 1/10 دینا ہے، 1/20 دینا ہے نہری میں اور 1/10 دینا ہے بارانی میں، کیونکہ اس کی مشقت کم، صحیح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيها نصف العشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے آسمان نے سیراب کر دیا ہو، موسٹ آف دا ایئر یا موسٹ آف دا سیزن آسمان نے سیراب کر دیا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففيه العشر، اس میں آپ 1/10 دیں گے، وما سقي بغرب او داليه، جس کی سیرابی اور آبپاشی میں آپ نے محنت سے کام لے لیا ہے، ٹیوب ویل لگا دیا ہے، جو کچھ بھی لگا دیا، تو حضور نے فرمایا ففيها نصف العشر، پھر آپ نے اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ اب وہ ہے زمین کا وظیفہ، کس چیز کا وظیفہ؟ زمین کا وظیفہ، چاہے وہ زمین مالدار کی ہو، غریب کی ہو، یتیم کی ہو، لیکن فصل اس کا اگ آئے تو اس نے وہ وظیفہ ادا کرنا ہے۔ جبکہ نقد مال کا مسئلہ، کس کا؟ نقد مال کا مسئلہ، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ٹیکنیکل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مال کا وظیفہ ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو تکلیف آف دیٹ ویری پرسن who belong that mal or to whom that mal belongs، کہ جس کی ملکیت میں ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ he is the only امام کہ وہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں یتیم کے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ بالغ نہیں، ابھی تک حکم زکوٰۃ اسے متوجہ نہیں ہے، حکم زکوٰۃ اسے، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، جب بالغ نہیں ہے تو نہ اس پر نماز ہے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، نہ اس پر روزہ ہے، نہ اس پر حج۔ جبکہ 3 ائمہ اور اہل حدیث حضرات وہ اس کے قائل ہے کہ نہیں، یہ مال کا وظیفہ ہے، چونکہ مال ہے اس کا مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے جائیں، زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں وہ۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے متعلق آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح ان یتیموں کے لیے وہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ۔ اب لوگ دیکھیے، لوگ یتیموں کے کفالت سے ڈر گئے،
کہ کہیں یتیموں کی کفالت کرتے کرتے ہم ہیل فائر میں نہ پہنچ جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصلاح کو مد نظر رکھیں. وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ, اور مخالطت سے, ان کے مکسنگ سے, ان کے کفالت سے, ان کی نگرانی سے تعلق نہ ہو جائے, ادروائز تو ان کا مال ہی تباہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوا, اگر آپ ان کے ساتھ مخالطت کرتے ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ, سو وہ آپ کے بھائی ہیں. تو بھائی بھائی کے معاملے کو نہیں جانتا, بھائی بھائی کو کس طرح ڈیل کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تو عقل کی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوا, اگر آپ ان سے مخالطت کرتے ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ, وہ آپ کے بھائی ہیں. اب اچھا, اب دیکھیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ آپ اسے بطور بھائی کے ڈیل کر دیں. اور بھائی بھائی کو کس طرح ڈیل کرتا ہے؟ بیٹے اور باپ کی بات نہیں, اس کی بات ہے. بھائی بھائی کو, بھائی کے مشترک مال میں آپ 15 روپے زیادہ لگائیں, کل کلان جب علیحدگی ہوگی اس نے اپنے پاس لکھا ہوگا, اس نے اپنے پاس لکھا. لہذا آدمی محتاط رہتا ہے بھائی کے مال میں ڈیلنگ کرتے ہوئے, محتاط رہتا ہے کہ کل کلام مجھے پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے مجھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یتیم کو ایک بھائی سمجھ کر, جس طرح وہاں آپ پنکچوئل رہتے ہیں یہاں بھی محتاط رہیں. صحیح, لیکن لوگ تو اپنے لیے تعویلات کر دیتے ہیں, یہاں یہ سب کچھ ہم اس یتیم کی اصلاح کے لیے کر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, میں مفسد اور مصلح کو جانتا ہوں کہ کون فساد کرتا ہے اور کون اصلاح کرتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ یعلم المفسد, وہ جانتا ہے مفسد کو اور مصلح کو, وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. یعلم کا معنی یمیز, واللہ اللہ تعالیٰ یعلم المفسد یمیز, وہ تمیز کرتا ہے المفسد, مفسد کی, من المصلح, مصلح سے. ولو شاء اللہ, اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لآنتکم, تو آپ لوگوں کو مشقت میں ڈال دیتے, اس قسم کے مشقت میں کہ خبردار خبردار یتیم کے مال کی نگرانی کرتے ہوئے اگر آپ نے ایسا ہاتھ بھی لگایا تو رائٹ اوے آپ جائیں گے ہیل فائر میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ جسٹ لائک یور بردر, اسے ڈیل کرتے رہیں. ولو شاء اللہ, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لآنتکم, آنتکم, آنت مین مشقت, آنت کا معنی ہے مشقت. ذالک لمن خشی العنت منکم, ایک دوسری جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے کہ یہ ان کے لیے, لمن خشی العنت, جو مشقت سے ڈرتے ہیں. ولو شاء اللہ, دوسری جگہ ہے ودوا ما عنتم, کفار یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ مشقت میں رہیں. دوسری جگہ آیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, آپ کے پاس میں نے ایسا پیغمبر بھجوا دیا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی تو اسے بڑا گران گزرتا ہے, آپ کی تکلیف اسے بڑی گران گزرتی ہے. تو عنت کا معنی ہے مشقت. ولو شاء اللہ, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لآنتکم, تو آپ کو مشقت میں ڈال دیتے. ان اللہ عزیز حکیم, تحقیق اللہ تعالیٰ عزیز, عزت اور غلبے والا ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار.